کہتے ہیں ولا تشتغل عنہ بمال او خول، کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے نا تو دو بڑی مصیبتیں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی مصیبت ہے مال، اور دوسری مصیبت ہے منصب۔ خول جیسے میں نے کہا خادم، نوکر چاکر۔ تو علم حاصل کرنے میں یہ دو آفتیں بہت بڑی ہیں، مال کی آفت اور خول کی، یعنی جاہ کی آفت۔ اور معروف حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے سنی بھی ہوئی ہے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم افسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر وہ ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں نا، اب بھوکا بھیڑیا جو ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھیڑیا کی ایک خصلت ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا کہ ایک بکری اٹھا کر لے جائے گا اور اس کو آرام سے بیٹھ کے کھا لے گا، نہیں۔ بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ ریوڑ میں سے ہر بکری کو نقصان پہنچاتا ہے، سب کو زخمی کرتا ہے، وہ کسی ایک بکری پر، ایک بھیڑ پر اکتفا نہیں کرتا۔ ما ذئبان جائع، یعنی دو بھوکے بھیڑیے، ارسلا فی غنم، اگر وہ ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں، افسد لها من حرص المرء علی المال، تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے ریوڑ کا جتنا نقصان کیا کرتا ہے؟ انسان کی مال پر حرص اور شرف پر، منصب پر حرص، لدین ہی، اس کے دین کا، یعنی انسان کے دین کو جتنا نقصان یہ مال اور شرف، یہ دو باتوں ان کی لالچ پہنچاتی ہے، اتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیے ریوڑ کا نہیں پہنچاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ مراد کیا ہے؟ کہ مال کی حرص اور شرف کی جو حرص ہے نا، وہ انسان کے دین کو ہر طرف سے کاٹ کھاتی، انسان کے دین کو تباہ و برباد کر کے، زخمی کر کے پھینک دیتی۔ تو اللہ کے بندوں اپنے دین کو ان دو بھوکے بھیڑیوں سے بچائیں۔ مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکا بھیڑیا قرار دیا، اور شرف کو، منصب کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکا بھیڑیا قرار دیا۔ تو یہ دو بھیڑیے آپ کے دین کو برباد نہ کریں۔ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو ابھی سے سمجھ جائیں کہ میں نے ان بھیڑیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نہ مجھے مال کی لالچ ہونی چاہیے، اور نہ ہی مجھے منصب کی، عہدے کی لالچ ہونی چاہیے۔ یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ میرا اشتہار پہ نام لکھا جائے، میرے ساتھ نام کے پیچھے القاب ہوں، میری کرسی الگ سے لگے، مجھے اسٹیج سے میرا نام پکارا جائے، دور سے مجھے دیکھ کر کہا جائے حضرت صاحب آگے جی راستہ چھوڑو۔ اللہ کے بندے، یہ بڑی حقیر چیزیں ہیں، یہ بڑی ہی حقیر چیزیں ہیں۔ تو جو مقام ہے نا، جو آپ نے اپنا مقام بلند کرنا ہے، وہ اللہ کے یہاں بلند کرنا ہے، اللہ کے رجسٹر میں آپ کا نام ہونا چاہیے۔ فرشتے آپ کے آگے پیچھے چلنے والے ہوں، یہ بات کافی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، آتا ہے نا، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں یا فرشتے سایہ کرتے ہیں۔ جب اتنا بڑا کو پروٹوکول مل رہا ہے تو اس کے بعد کیا یہ اس تمنا کی اوقات ہی کیا کہ آپ کہیں کہ دو بندے آگے چلیں، دو بندے پیچھے چلیں، ایک بندہ میرا تعارف کروا رہا ہو، کوئی شیخ صاحب کہہ رہا ہو، کوئی شیخ الحدیث کہہ رہا ہو، کوئی یہ کہہ رہا ہو، کوئی وہ کہہ رہا ہو، میری کرسی باقیوں سے الگ ہو، فلاں نے میرا اشتہار پہ نام نہیں لکھا، فلاں نے مجھے اسٹیج پہ بلایا نہیں۔ کتنے مسائل ہمارے معاصر خطباء میں، قراء میں، واعظین میں، واللہ المستعان، واللہ المستعان۔ تو یہ جو منصب شرف کی حرص ہے نا، یہ انسان کو، اس کے دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو یہ بڑی شاندار نصیحت ہے، ولا تشتغل عنہ بمال او خول، اپنے مال کی وجہ سے اور اپنے منصب کی وجہ سے دین سے، علم سے دور نہ ہو جاؤ۔ ایک تو اس کا یہ معنی جو سارا میں نے بیان کیا۔ دوسرا یہ معنی کہ آپ نے اگر علم حاصل کرنا شروع کیا نا، اس کے بعد اپنی مالی مصروفیت کی وجہ سے، یا اپنے کسی آپ منصب پہ پہنچ گئے، کوئی آپ کو عہدہ مل گیا، تو اس کی وجہ سے علم حاصل کرنا ترک نہ کرو۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے نا، تفقہوا قبل ان تسودوا، دین کا علم حاصل کر لو، فقیہ بن جاؤ قبل اس سے کہ تم سردار بنا دیے جاؤ، یعنی تم پر ذمہ داری آن پڑے۔ ذمہ داری سے کیا مراد ہے؟ شادی بھی اس میں شامل ہے، یعنی بعض علماء نے کہا تسودوا یعنی تزوجوا، کہ تمہاری شادی ہو جائے گی مثال کے طور پہ، تو اب گھر سنبھالنا کہ نہیں سنبھالنا؟ تو کیا جو تم شادی سے پہلے فراغت تھی، فرصت تھی علم حاصل کرنے کی، وہ شادی کے بعد ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو بندے بن جاؤ، تفقہوا، علم حاصل کر لو، قبل ان تسودوا، قبل اس سے کہ تمہارے اوپر ذمہ داریاں آ جائیں۔ ایک بندہ ہے نا، اس کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کسی ادارے کا، کسی تنظیم کا، کوئی بھی عہدہ ملتا ہے، تو اپنی ان ذمہ داریوں کی وجہ سے اس کے پاس وقت کم ہو جاتا ہے۔ ایک تو ذمہ داریوں سے وقت کم ہو جاتا ہے، دوسرا ایک اور بہت بڑی مصیبت کیا ہو جاتی ہے کہ جب انسان جلدی وقت سے پہلے کسی عہدے پر پہنچ جاتا ہے تو اب سمجھتا ہے کہ مجھے تو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو بڑا بندہ ہو گیا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں ایک طالب علم ہے نا، اس کو بھی علم حاصل کرتے ہوئے 1 سال ہوا ہے، 2 سال ہوئے ہیں، اتنی دیر میں ہی اس نے دنیا بہت دیکھ لی، اپنی حسن بیان کی وجہ سے اور اپنے تعلقات کی وجہ سے۔ وہ پڑھانے بھی لگ گیا ہے، وہ کسی ادارے میں اس کی اوقات بھی ہو گئی ہے، یا اس کے والدین، اس کے ابا بڑے عالم تھے، اس کی وجہ سے اس کا نام ہو گیا۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں نا، کہ ابھی اس نے علم اتنا حاصل نہیں کیا، لیکن اس نے دنیا بہت دیکھ لی، اس کو مقام بہت مل گیا، اس کے منصب مل گیا۔ اب یہ منصب اور یہ مقام کیا کرتا ہے؟ اس بندے کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ بھائی تو بہت آگے چلا گیا پہلے، اب تو نے علم حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ اب تمہیں علم کی کیا ضرورت ہے؟ تو انسان کو یہ کبر اور انسان کو یہ منصب کا نشہ بھی علم سے دور کر دیتا ہے۔ تو امام صاحب بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی تمہیں مال کا نشہ یا منصب کا نشہ علم سے دور نہ کرے، ان دو بیڑیوں سے بچے رہنا، ان سے باز رہنا۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو یہاں پر جو ہے نا ایک بات ہے، بہت ضروری بات ہے، اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کہ طالب علم اور دنیا، کیونکہ جب میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی تو بہت سے بھائیوں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا سے ہمیں محبت نہیں ہے، دنیا میں ہم نے نہیں پڑھنا، یا کتنا کو ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، کتنا کو ہمیں دنیا کمانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے 3 باتیں یاد رکھیں، یعنی دنیا اور دنیاوی جو ہماری دولت ہے اس سے متعلق 3 باتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ 3 آپ کہہ لیں قواعد کبریٰ ہیں، 3 بنیادی قاعدے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہوں گے، تو اس کے بعد آپ دنیا میں جو مرضی
یعنی آپ دنیا سے تعلق رکھیں گے انشاءاللہ اس کا نقصان آپ کو نہیں ہوگا۔ وہ 3 قواعد کیا ہیں؟ پہلا قاعدہ آپ کی بات یاد رکھیں، الدنیا لیست لک، دنیا آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا قاعدہ ہے، یہ بات سمجھ لیں، الدنیا لیست لک، اس کو لکھ کے نا اپنے کمرے میں جہاں پڑھنے بیٹھے نا وہاں پر لگا لیں کہ اللہ نے کہیں پر اپنے نیک بندوں کو یہ وعدہ نہیں کیا کہ دنیا تمہارے لیے۔ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو اس کے بندے ہیں، اور ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے بندے نہیں، کافروں کو بھی دیتا ہے، بلکہ کافروں کو زیادہ ملتی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومنوں کے لیے تو یہ قید خانے کی طرح ہے۔ تو ایک بات اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ دنیا، پہلا اصول کیا کہ دنیا آپ کے لیے ہے ہی نہیں، اللہ نے آپ کے لیے نہیں بنائی۔ اگر اس میں سے آپ کو کچھ مل جائے گا تو فبیہا، اللہ کی نعمت ہے، کچھ نہیں ملے گا تو ایگریمنٹ میں تھا ہی نہیں، ہے بات ہی نہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ بنوں گا تو تم مجھے دنیا دے گا۔ اللہ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ نہیں تھا۔ ایگریمنٹ کیا تھا ہمارا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایگریمنٹ ہے جنت کا۔ اللہ نے سودا کس بات کا کیا ہمارے ساتھ؟ جنت کا سودا۔ الا ان صلاۃ اللہ ہی الغالیہ، الا ان صلاۃ اللہ ہی الغالیہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا سودا بڑا بیش قیمت ہے۔ اللہ کا سودا، اللہ کے ساتھ کاروبار اگر کرنا ہے تو اس کی قیمت بڑی ہی زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ جنت۔ تو پہلی بات نا طالب علم کو یہ پتہ ہونی چاہیے کیا کہ دنیا اصلاً اس کے لیے بنائی نہیں گئی، اگر آ جائے گی تو اللہ کا احسان ہے، اور اگر نہیں ملے گی تو یہ ہمارے ایگریمنٹ میں بات شامل تھی ہی نہیں سرے سے۔ یہ پہلی بات، یہ اپنے آپ کو سمجھا لیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جس وقت آپ کا اس دنیا میں آنے کا جو لکھا گیا تھا نا، اسی وقت آپ کا رزق لکھ دیا گیا۔ 40 میں آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جب فرشتہ آتا ہے تو جو 4 باتیں لکھتا ہے اس میں سے ایک بات کیا ہوتی ہے کہ اس کا رزق اس کو کتنا ملنا ہے۔ تو رزق اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے، آپ بہت جو کچھ مرضی آپ ہاتھ پاؤں مار لیں، رزق آپ کا اتنا ہی آنا ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ نے رزق ہر بندے کو اتنا ہی دینا جتنا اس کی قسمت کا ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو نا ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، یہ بڑی شاندار حدیث ہے، اور طالب علم کی بہت زیادہ ٹینشنیں دور کر دیتی ہے۔ کیا آپ نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، کئی دفعہ میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جو بندہ دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے نا، اپنے سامنے دنیا کو رکھ لیتا ہے، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے، وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کو سراپا فقیر بنا دیتا ہے، فقر مصیبتیں اس کا جان چھوڑتی نہیں، ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی لکھی گئی ہے۔ یعنی دنیا کے پیچھے اس نے حلال حرام کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا اتنی ملے گی جو تمہیں ملنی تھی پہلے۔ اگر تم دنیا کے پیچھے جیسے نا باولے ہو گئے، ہلکے ہو گئے دنیا کے پیچھے، تو اس کا یہ معنی ہے کہ دنیا تمہیں تمہاری قسمت سے زیادہ مل جائے گی، نہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ومن كانت الآخرة همه ینیته، لیکن جس بندے کا مقصد اور ہم آخرت ہوتی ہے نا، جمع اللہ له امرہ، اللہ اس کے کام سمیٹ دیتے ہیں، برکت ہو جاتی ہے۔ وجعل غناه في قلبه، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، بہت تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے وہ۔ واتته الدنيا وهي راغمة، اور دنیا باندھ کے ذلیل کر کے اس کے قدموں میں پھینک دی جاتی ہے، دنیا اس کو پہنچ ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ یاد رکھیں ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی عالم بھوکا مر گیا ہو، اللہ کے لیے وقت نکالنے والے کو ہم نے نہیں دیکھا کہ دنیا فقیر حقیر ہو کر اس کے پیچھے نہ آئی ہو۔ کبھی کسی کے سامنے کوئی مثال ہو تو الگ بات، لیکن تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علماء اور طلباء بھوکے مرے ہوں، نہیں۔ انہوں نے فقر و فاقہ دیکھا ہے، آزمائش ضرور دیکھی ہے، ابتلا دیکھی ہے، یہ ان کے سفر کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس کی ٹینشن لے کے اور یہ کہ ہمارا کیا بنے گا اور رونے پیٹتے رہ گئے، نہیں۔ تو یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلا قاعدہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ دنیا آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ دوسرا قاعدہ آپ اپنے سامنے یہ رکھیں کہ رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے جتنا دینا ہے وہ مجھے مل کر رہنا ہے، اس کے پیچھے ٹینشن لینے کی اور ہلکے ہو جانے کی اور علم چھوڑ دینے کی مجھے ضرورت نہیں۔ تیسری بات آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا بڑا ہی بابرکت کام۔ جتنی ہم بات کریں نا دنیا ترک کرنے کی، دنیا چھوڑنے کی، اس سے معنی نہیں ہوتا کہ انسان اپنا رزق حلال کی کوشش کو ترک کر دے، یہ بات قطعا نہیں ہوتی۔ بلکہ بات یاد رکھیں کہ طالب علم کے لیے یہ عیب والی بات ہے کہ وہ لوگوں کے اوساخ، کیا مطلب ہے اوساخ کا؟ گندگی، جو صدقہ ہوتا ہے نا، جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اوساخ الناس، یہ کم تر مال ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کم تر مال قرار دیے۔ تو علم جو ہے نا، علم ایک بڑی بلند چیز ہے، بڑی عزت والی چیز ہے، تو علم کے وقار کے بعد یہ نہیں دیتی کہ وہ لوگوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے پرورش پائے، یہ بات اچھی بات نہیں۔ طالب علم اگر اس کا یہ خیال ہے کہ وہ صدقہ و خیرات پہ پلے پڑے گا جیسا کہ اس دور میں ہے، تو یہ عیب والی بات ہے، اس کا یہ مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ طالب علم میں استغنا ہونا چاہیے۔ طالب علم کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ میں مستغنی ہوں، لوگوں کو میری حاجت ہے، میں لوگوں کا ضرورت مند نہیں ہوں، میں نے لوگوں سے کچھ نہیں لینا، تو اس کو منگتا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی لازمی کوشش ہو کہ اس کا رزق حلال میں سے کوئی نہ کوئی اس کی ذریعہ آمدن ہونی چاہیے، اس کے کاروبار میں سے، اس کے کوئی اور معاملہ ہو، اس کی زمینیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ والد صاحب کوئی ایسا چھوڑ گئے ہیں یا کوئی ایسا مال ہے جس کو آ رہا ہے کہیں سے، جس کے لیے اس کو ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، تو جو ہے نا اپنے عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دنیا آپ نے ترک کرنی ہے، لیکن اگر دنیا ترک کرنے کا معنی یہ ہو کہ اب آپ منگتے ہو گئے اور آپ لوگوں کے محتاج ہو گئے، تو یہ قطعاً معنی نہیں ہے دنیا ترک کرنے کا۔ ہم نے ائمہ اسلام میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو منگتا ہو،
امام احمد رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، آپ ان کی زندگیاں پڑھیں، انہیں سب فقراء تھے، یعنی مال و دولت بھی تھا ان کے پاس، لیکن قصدن جان بوجھ کر انہوں نے فقیری کی زندگی گزاری، زہد کی زندگی گزاری، لیکن کبھی مانگ مانگ کر نہیں کھایا۔ استغنا، عزت نفس، کہ جتنا میرے سے ہو سکتا ہے، جتنا میری زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ میں خود کر لوں گا، کوئی نہ کوئی اپنا ذریعہ آمدن وہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی تیسرا قاعدہ اپنے سامنے یہ رکھیں کہ دنیا ترک کرنے کا یہ معنی نہیں کہ آپ نے لوگوں سے لے لے کر کھاتے رہنا، نہیں، عزت دار روزی کا بندوبست کریں۔ اور چوتھا ایک قاعدہ، یہ بھی بڑا اہم قاعدہ ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں کہ عزت دار روزی وہ ہوتی ہے جو قناعت والی روزی ہو، نہ کہ وہ جو ٹھاٹ باٹ والی روزی ہو۔ انسان کی عزت اور انسان کی قناعت اور انسان کی امیری جو غنا ہے وہ کس بات میں؟ قناعت میں، کہ اتنا مجھے مل جائے جو میری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو طالب علموں میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے اب انگوٹھی لے لینی ہے، اب ہم نے گھڑی لے لینی ہے، اب ہم نے اچھی ٹوپی لینی ہے، اب ٹوپی بھی وہ لینی ہے جو ویلاگ میں آتی ہوئی اچھی لگے، جو پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے بڑی اچھی لگے، وہ جے ڈاٹ کی ہونی چاہیے، اب جالی والی ٹوپی پہنوں گا تو یہ تو رواج ہی نہیں ہے، کپڑوں پہ پھر کلف ہو، اس کے اوپر پھر باسکٹ ہو، یہ کیا، یہ اللہ تللے ہیں، یہ تحسینیات ہیں، یہ رزق نہیں ہے جس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ یہ آپ کو دنیا وسیع کر دی گئی آپ پر تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی آزمائش ہوگی ایک، لیکن اصلا طالب علم کا یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ اس نے دنیا اتنی زیادہ لینی ہے جو جسے کہتے ہیں نا ٹشن والی زندگی ہونی چاہیے، نہیں، بلکہ جو اللہ کے رسول کی زندگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو طلبہ علم کی زندگی ہمیشہ سے رہی ہے، ابن عمر کی، ابو ہریرہ کی، ابن عباس کی، ابن مسعود کی، کبھی آپ ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں تو وہ جو رزق ہے نا، 2 وقت کا کھانا ہو، مناسب لباس ہو، یہ حد ہے، اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، اس سے زائد کے لیے کوشش نہیں کرنی۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے دے دے علم کی بنیاد پہ تو دے دے گا، اللہ نے علم والوں کو دنیا میں بڑا کچھ نوازا ہے، بڑا ہی نوازا ہے۔ ہم نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں اور وہ یعنی عمرا میں شامل ہوتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اس کے لیے کوشش نہیں کی، انہوں نے کسی سے مانگا نہیں، وہ علم کی بنیاد پہ ان کے پاس آیا ہے۔ لیکن جو کوشش کرنی ہے نا اگر کسی نے، تو کس نے کتنے کے لیے کرنی ہے؟ جس سے 2 وقت کا کھانا پورا ہو جائے، جسے کہتے ہیں قناعت۔ اور میں نے آپ بھائیوں کو بات بتائی تھی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اللہ نے جو کہا ہے نا کہ میں اپنے نیک بندوں کو دنیا میں حیات طیبہ دیتا ہوں۔ حیات طیبہ کا معنی مال و دولت نہیں ہے، حیات طیبہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہی ان کو بڑا پیسہ مل جائے گا، بڑا منصب و عزت مل جائے گی، نہیں، حیات طیبہ کا معنی ہے القناعہ، کہ جتنا اللہ ان کو دیتا ہے اللہ اس کو راضی کر دیتا ہے۔ آگے کا بات آئے گی بھی اسی نظم میں اس سے کچھ متعلق۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے ساری بات ہے کہ قناعت یہ اصل دولت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو غنا ہے نا، جو امیری ہے، وہ دل کی امیری ہے، ورنہ تو کیا ہوتا ہے، بولیں یملا فاہ الا التراب، بندے کا پیٹ مٹی بھرتی ہے قبر کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اگر آپ رزق کا معنی یہ سمجھیں گے کہ اب میں نے دنیا کی دوڑ لگانی ہے، نیا موبائل آ گیا تو وہ آپ نے خریدنا ہے، فلاں نیا کام ہو گیا دنیا میں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ پھر آپ طالب علم نہیں ہے، پھر آپ طالب دنیا ہے۔ اور تعیس عبد الدیناری وعبد الدرہمی والقطیفتی والخمیصتی والخمیلتی، اللہ کے رسول نے فرمایا دینار کا بندہ ہلاک ہوا، درہم کا بندہ ہلاک ہوا، چادر کا بندہ ہلاک ہوا، اچھے کپڑوں کا بندہ ہلاک ہوا۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ ان کا بندہ کیا ہوتا ہے کہ جو نیا کپڑا ہے نا، نیا برانڈ ہے وہ میں نے لینا ہے، جو نیا موبائل ہے وہ میں نے لینا ہے۔ اب یہ بات کرنا تو بڑا آسان ہے، حلال ہے بھی، حلال ہے، مباح ہے، اللہ نے حلال کیا، لو، اللہ نے پیسہ دیا، لو، واما بنعمت ربک فحدث ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ آیتیں تو میں آتی ہیں، حدیثیں تو میں آتی ہیں نا اپنے مطلب کے لیے، لیکن کبھی غور نہیں کیا آپ نے کہ اللہ کے رسول پر یہ دین اترا ہے، کہ اللہ کے رسول نے اس پر عمل نہیں کیا ان باتوں پر؟ کیا صحابہ کرام جنہوں نے آیتیں پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے سامنے آیتیں نہیں تھی؟ تو یہ مفاہیم کہاں سے آئے ہمارے پاس؟ یہ کس نے داخل کیا ہمارے پاس یہ دنیا دارانہ مفاہیم؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کو ہمیں حساب کتاب بھی دیا جا کے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ابو بکر و عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھانا کھایا تھا جس پر یہ آیات آپ نے پڑھ کے سنائی؟ ٹھیک ہے نا، وہ جو سادہ کھانا پانی کے ساتھ، نمک کے ساتھ، سرکے کے ساتھ وہ کھانے کھاتے تھے، اور یہ آیتیں پڑھتے تھے کہ اللہ کے بندو اس کا سوال و جواب ہوگا، اور ہم کھابے خرابے کھا کے پھٹ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں حلال ہی تو ہے، کیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ حلال ہے تو اثر نظر آنا چاہیے۔ تو وہی یہ بات بڑی خطرناک ہے، اس سے باز آ جائیں۔ طالب علم کی دنیا سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، اس کی دنیا سے بننی نہیں چاہیے، اور اس کا ضابطہ میں نے آپ کو بتایا تھا 40 کے سبق میں، امام احمد سے جب پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلے گا کہ مجھے دنیا سے محبت ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ دنیا آنے سے نہ وہ خوش ہوتا ہے، اور دنیا جانے سے نہ وہ غمگین ہوتا ہے، نہ دنیا کے آنے کی خوشی ہے نہ دنیا کے جانے کا غم ہے، یہ وہ بندہ ہے جو زاہد ہے، یہ صحیح بندہ ہے جس کو پتہ لگا کہ دنیا بڑی حقیر ہے۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، یہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے، مگر کس کے؟ جو علم حاصل کرنے والے ہیں، عالما او متعلما، جو عالم ہے اور جو طالب علم ہے، اس کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے یہ ملعون ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا جائے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں ہے، اس قدر یہ حقیر چیز ہے، تو ہم اسے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، کتنی بیوقوفی کی بات ہے نا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال خلاصہ کیا ہے اس ساری بات کا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ جو دنیا والی ہم نے بات کی نا، مال و دولت والی، کہ اس کے 4 قواعد آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ وہ 4 قاعدے کیا ہیں؟ پہلی بات آپ یہ سمجھا رہے ہیں اپنے آپ کو دنیا آپ کے لیے نہیں ہے، یعنی دنیا جو اللہ کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے نا، اس کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتے ہیں۔
دوسری بات کیا کہ رزق اللہ کے ذمے ہے، اور رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے، اور وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ رزق حلال میں سے اتنا کمانا، اتنی ذریعہ آمدن ہونا جو آپ کو سوال سے اور محتاجی سے بچا لے، یہ بہت ضروری ہے۔ طالب علم کو منگتا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر استغنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خرچے خود پورے کرنے والا ہو۔ اور چوتھی بات کیا کہ اس نے اپنے کتنے خرچے پورے کرنے ہیں، وہ جو قناعت والے، جس پر وہ اپنی زندگی گزار سکے، اس میں ناز و نعم اللہ تللے اور یہ فیشن اور ٹھاٹ باٹ، یہ معنی نہیں ہے کمانے کا۔ ٹھیک ہے، تو جو زائد کمائی ہے یہ ٹھیک ہے، اگر اس نے زائد کمانا ہے نا، پھر وہ طالب علم نہ بنے، پھر وہ ویسے کاروباری بندہ بن جائے، یہ راستہ چھوڑ دے، پھر اپنے اوپر جو ٹیگ ہے نا طالب علم ہونے کا وہ اتار دے، اور پھر باقاعدہ کاروباری بنے، اچھا کاروباری بنے، وہ مانے تو نہیں، پھر وہ باقاعدہ یعنی ایک عام جو دنیا دار آدمی ہوتا ہے جو اپنے مال کے ذریعے اللہ کو راضی کرتا ہے، پھر وہ اس راستے پر چل پڑے تو ٹھیک۔ لیکن اگر اس کہتا ہے کہ میں نے علم کا راستہ بھی اختیار کرنا ہے اور میں نے مال و دولت میں بھی توسع اختیار کرنا ہے، تو یہ تو بات ممکن نہیں بھائیو، یہ بات درست نہیں، نہ ہی یہ علماء کا راستہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چار باتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔